ایڈمیشن ہوئے 3 کلاسوں میں، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، یہ تینوں کلاسوں میں اتنے بچوں کے ایڈمیشن آئے. لیکن ابھی سامنے کتنے بچے بیٹھے؟ 40-50 بچے بیٹھے. 55 بچے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے. اور جو مکتب ہو وہ کس عقل میں چلتا کہ پورا مکتب پرانے بچوں پہ ڈیپینڈ ہوتا، پورا مکتب پرانے بچوں پہ ڈیپینڈ ہوتا. نئے بچے آئیں گے، پڑھیں گے، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، وہ صرف مکتب کی پڑھائی کو سمجھنے میں 6 مہینے گزار دیں گے. کتنا وقت گزاریں گے؟ 6 مہینے گزار دیں گے. بچیں گے 4 مہینے، تو 4 مہینے میں وہ تھوڑا بہت پڑھیں گے. اس کے بعد میں ادھر جا کے سالانہ آ جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے. اسی دوران جو رمضان سے پہلے پوری سال میں بچوں کے قرآن مکمل ہوتے، ان بچوں کے دور مکمل نہیں ہوتے. کئی بچوں کے قرآن مکمل ہوتے، ان کا کیا نہیں ہوتا ہے؟ دور مکمل نہیں ہوتا. یعنی ایک بار قرآن مکمل تو وہ کر لیتے، لیکن دوہرا نہیں پاتے اسی سال میں. پھر ان کے لیے رمضان کے بعد پھر سے دہرانا رہتا. ہوتا کیا ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہو اور چاہے وہ لڑکی ہو، یہ ہمارے یہاں پیرنٹس کی بات ہے کہ جب ان کا قرآن مکمل ہو جاتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا. قرآن جب مکمل ہو جائے تو ہم کیا سمجھتے کہ سب کچھ ہو گیا. اب اس نے قرآن پڑھ لیا، اب اس نے اردو بھی پڑھ لی، ہر چیز اس کو یاد ہو گئی اور وہ سمجھدار بھی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سمجھدار بھی ہو گیا. اور سمجھدار وہ ایسا ہو گیا کہ اس سے 1 سال گزر جانے تو آئندہ سال سے اس سے پوچھنا کہ بیٹا تم پارہ کتنی دیر میں پڑھتے تھے؟ وہ کہے گا جب میں پڑھتا تھا تو آدھا گھنٹے اور 30 منٹ 25 منٹ میں پڑھ لیا کرتا تھا. پھر اس کو سامنے بٹھا کے سننا تو وہ 1 صفحہ نہیں سنا پائے گا. یعنی جس کا قرآن مکمل کرانے میں کتنی محنت لگتی ہے، بے تحاشا محنت لگتی، بے تحاشا. پڑھانے والا بھی محنت کرتا، پڑھوانے والے بھی محنت کرتے اور پڑھنے والا بھی محنت کرتا. کتنے لوگ محنت کرتے؟ 3 لوگ محنت کرتے. فرسٹ پہ پڑھانے والا، پھر پڑھنے والا اور پھر پڑھوانے والے. پڑھوانے والے آپ کے پیرنٹس، پڑھنے والے آپ خود اور پڑھانے والا آپ کا استاد. تینوں لوگ مل کر کے محنت کرتے ہیں، تب جا کے قرآن مکمل ہوتا ہے، تب جا کے کامیاب ایک بچہ ہوتا ہے. کئی بچوں کے رمضان سے پہلے قرآن مکمل ہوئے، بہت خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہے ان بچوں کے قرآن مکمل ہو گئے، آئندہ سال یہ بچے قرآن کو دور کریں گے. دور کرنے کے بعد یہ بچے ایک مکتب کی روشنی بنیں گے. ایک مکتب کی یہ وہ روشنی بنیں گے جس سے اور بچے مکتب میں جڑنے والے بنیں گے اور بچے ان سے سبق لے کر کے سیکھ کر جائیں گے. لیکن ہوا یہ جیسا ہی رمضان ختم ہوا، عید ہو گئی، اس کے بعد جب ایڈمیشن شروع ہوئے تو ان کے گھر سے ایک ہی فون آیا کہ حافظ جی ہمارے بچے سمجھدار ہو گئے، اب نہیں پڑھوانا. وجہ صرف اتنی سی رہی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب اگر وہ سمجھدار ہو گئے تو کیا اسکول بھی چھوڑ دیا، کوچنگ بھی چھوڑ دی انہوں نے. صرف بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس سے ہمیں کیا ملتا، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو پڑھائی کو ادھوری چھوڑ دیتے، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اسکول کی پڑھائی سے ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں ابھی آگے چل کے نوکری لگے گی، آگے چل کے ہم کچھ کر سکیں گے، تو ہم اس پہ بے تحاشا محنت کرتے ہیں. جن کا اس سال قرآن مکمل ہو رہا ہے وہ خود سوچیں، اپنے آپ سے اپنے دل میں سوچیں کہ ان کا قرآن مکمل کرانے میں کتنی محنت لگی ہے اور انہیں خود کتنی محنت کرنی پڑی جب جا کے ان کا قرآن مکمل ہوا ہے. اب جیسے ابھی اویس کا قرآن مکمل ہو رہا تھا، پوری محفل سجانے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ 2 بچوں کا قرآن مکمل ہو گیا. عید کے بعد سے لے کر ابھی تک 2 بچوں کا قرآن مکمل ہو گیا اور ابھی قریب 8 بچوں کا قرآن مکمل ہو گیا. محرم تک 8 بچوں کا قرآن مکمل ہو گیا، لڑکیوں کی بھی ہونا. تو یعنی خوشی تھی کہ یہ 2-3 سال سے یہ بچے محنت کر رہے، یہ بچے ایک بہترین بنیں گے. لیکن کیا حل نکلا کہ جس کے لیے محفل سجاؤ، جس کے جشن کے لیے سارے بچے اتساہت تھے،
سارے بچوں کے اندر ایک جوش تھا اور پوری کلاس کا یقین تھا. ہوا کیا؟ اور جو بچے قرآن مکمل کر کے گئے ان سے سوچا تھا کہ آنے والے سال میں ان کو بہترین بنائیں گے, بہترین ان کو اردو سکھائیں گے, پڑھائیں گے, سمجھائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ آج وہ بچے مکتب چھوڑ کے چلے گئے. جب مکتب چھوڑ کے گئے تو بتائیے کیا ہاتھ لگے گا؟ بھائی ہمارا تو نقصان ہے نہیں. ہاں بس اتنا سا نقصان ہے, اتنا نقصان ہے کہ جب آپ مکتب چھوڑ کے جائیں گے تو افسوس ہوگا, ہمیں برا لگے گا. ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے, سمجھا ہے کہ اگر کوئی بیچ میں آدھا قرآن پڑھ لے اس کے بعد چھوڑ کر جائے پھر کیا استادوں پر گزرتی ہے. پڑھانے کے لیے اتنے بچے ہمارے یہاں موجود ہیں کہ اگر ہم پڑھانے لگ جائیں اور ان کے گھر گھر جا کے پڑھائیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملے گا, خود کے کھانے کا ٹائم نہیں ملے گا. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں جو بچہ ہمارے یہاں مکتب میں پڑھے گا وہ سب سے اچھا پڑھ کے جائے گا. آج ہم آپ کو 100 بچوں 200 بچوں میں اگر کھڑے کر دیں تو آپ الگ پہچانے جاؤ گے مکتب میں پڑھنے والے, آپ کی یہ پہچان ہوگی. آپ جب قرآن سب کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھو گے تو سب سے اچھا قرآن آپ پڑھو گے. یہ امید رہے گی ہمیں کہ ہمارا پڑھایا ہوا بچہ ہمارے مکتب کا پڑھا ہوا سب سے اچھا پڑھ کے آئے گا. کیسی کیسی تقریر کرنے والے بچے کلاس کے اندر موجود تھے, کس طرح تقریر کرتے تھے بچے کلاس کے اندر, پورا پروگرام سنبھالنے والے کچھ بچے تھے. آج وہ بچے کلاس میں نہیں ہیں. ایسا بھی نہیں کوئی کام کر رہے, کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں یا نہیں, چھوڑ دیا. اگر کسی کی 10th کلاس ہے تو اس کے پاس بھی پوری سال ہے, ابھی وہ چاہتا تو 4 مہینے پڑھائی کر سکتا تھا کلاس میں, 6 مہینے کلاس میں پڑھائی کر سکتا تھا, اس کے بعد وہ اپنی آگے کی کلاس کی تیاری کر لیتا. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ پر جو محنت کر رہے ہیں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یقین کرنا بچوں, ہمارا مقصد آپ سے فیس کمانا نہیں, آپ سے فیس لینا نہیں ہے. آپ اگر فیس اگر ہمیں 3 مہینے 4 مہینے پورے سال کی بھی فیس نہیں دیتے تب بھی ہم کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے مل جائے گی, نہیں ملے گی تو کوئی عرض نہیں. اور بعض بچوں کا ایسا ہے کہ 3 4 مہینے کی فیسیں ڈگی ہیں. ہمیں فیس سے زیادہ آپ کی پڑھائی کے لیے فکر ہے, ہم آپ کی پڑھائی کے لیے محنت کرتے ہیں. پڑھائی اگر آپ کر رہے اپنے لیے کر رہے, ہم محنت کر رہے آپ کے لیے کر رہے, تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے جو علم دیا وہ ہم آپ تک پہنچائے. آپ غور کر لو کہ جو آپ کے یہاں گھروں میں پڑھانے آتے وہ کتنی دیر پڑھاتے, ہم خود گھر میں پڑھانے جا رہے ہیں ہم کتنی دیر پڑھا رہے ہیں اور یہاں کتنی دیر پڑھا رہے ہیں. کم از کم نہیں تو 12 سے 13 بچوں میں قرآن مکمل ہونا ہے. لیکن ان 12-13 میں سے یہاں مشکل سے 5 بچے موجود ہیں جن کے قرآن مکمل ہو گئے. مشکل سے 5 بچے موجود ہیں. اتنے یقین والے بن جاؤ, ایسے بن جاؤ کہ آپ کے استاد کا پورا اعتماد آپ کے اوپر ہو, پورا اعتماد آپ کے اوپر ہو, اعتماد نہ ٹوٹے. 3 تاریخ کی میٹنگ میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ آخر تک 9:30 بجے تک یہیں بیٹھے رہے, 9:30 بجے تک یہیں لگے رہے. بڑے بچوں سے جن کو ذمہ داری دی تھی وہ سب غائب ہو گئے. سب کے کام ایک ساتھ آ گئے. کسی کو بکرا چرانے جانا تھا, کسی کو گئی چرانے جانا. بیٹا آپ کی پڑھائی ہے, آپ کے لیے مکتب ہے. یہ مکتب, اس کی خوبصورتی, اس کا نام آپ سے وابستہ ہے. آپ رہیں گے تو یہ مکتب کا نام رہے گا, آپ رہیں گے تو یہاں پڑھانے والا موجود رہے گا, آپ رہیں گے تو یہ تعلیم اس درسگاہ کا نام رہے گا. آپ نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا.
پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پڑھنے والوں سے عمارت بنتی ہے, پڑھنے والوں سے بلڈنگ بنتی ہے, پڑھنے والوں سے ہی ہر ایک چیز کا معیار تیار ہوتا ہے. جب پڑھنے والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ہر بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا 9th کلاس سے پہلے اردو, قرآن, ہر چیز مکمل کر لو تاکہ تمہیں 10th کلاس میں پریشانی نہ آئے. ہم کو شوق سے کہتے ہیں, ہم کو خوشی سے کہیں کہ بیٹا جاؤ آپ 10th کلاس پہلے پاس کرو اچھے سے, پھر آئندہ کی پڑھائی کی کوشش کرنا, ورنہ ضرورت بھی نہیں ہے. آج وہ بچیاں چھوڑ کر جو گئی ہیں کلاس کو, جن بچیوں نے چھوڑا ہے قرآن مکمل کرنے کے بعد, اب وہ قرآن کو کس طرح سے اپنے پاس باقی رکھیں گے؟ اچھی بات ہے کسی دوسرے کے پاس ان نے ٹیوشن لگا لیا, کسی دوسرے کے پاس پڑھنے لگی, یہ خوشی کی بات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو پڑھائے کیا وہی پڑھ رہے ہیں, وہ باقی رہے گا ان کے پاس. آج کی محفل ایک عمدہ محفل تھی, ایک بہترین اور ایک اچھی محفل تھی, ایک خوبصورت محفل تھی آج کی. لیکن وہ ساری محفل کی جو جوش تھا, جو خوشیاں تھیں, وہ سب چکنا چور ہو گئی. اور یہ لمحات, یہ وقت, یہ ایسے پل پھر لوٹ کے نہیں آتے. آج ہمارے پاس وقت تھا, ہم نے محفل سجائی ہے, کل نہیں ہوگا. کتنے بچے ایسے رہے جن کا قرآن مکمل ہو گیا, پتہ تک نہیں رہا کلاس کے اندر کہ اس کا قرآن مکمل ہو چکا. کتنے بچے ایسے رہے جن کے قرآن شروع ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے, اور عامر کا اگر پارہ شروع ہوا تو سب کو خوشی ہے. وہ اتنے دور سے چل کے آ رہا, وہ پڑھائی کر رہا, حالانکہ اس کے ساتھ کے سارے بچے چھوڑ کے چلے گئے. صرف شعیب رہ گیا, اس کی بہن رہ گئی. لیکن اس کو شوق ہے, اس کو جذبہ ہے کہ نہیں ہم یہیں پڑھیں گے اور یہیں سے بن کے جائیں گے, اور انشاءاللہ وہ بن کے جائے گا. بہترین محنت کر کے وہ نورانی قاعدہ پورا کر لیا اس نے. یہ وہاں سے آتا ہے ٹنکی کے اور آگے سے, وہ اپن گئے تھے نا, شعیب کے یہاں گئے تھے, وہاں سے آتا ہے. اور پیدل آتا ہے, سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ دیکھو سائیکل بھی نہیں ہے, جو گاڑیوں سے آتے وہ سوچو. دونوں بہن بھائی وہیں سے پیدل آتے, دونوں بہن بھائی. کچھ وقت ایسے ہی شعیب بھی پیدل آیا یہاں, وہیں سے. تینوں بچے بہترین وہیں سے پیدل آ رہے ہیں. اس کا قرآن مکمل ہے اور دوہرا رہا ہے. کون سا بارہ چل رہا دہرانے میں؟ 12واں بارہ چل رہا. یہ بچی کا بھی قرآن پورا ہونا ہے, یہاں نورانی قاعدہ پورا ہونے والا ہے. یہاں معصوم وہیں سے آ رہے ہیں. اس طرح آؤ. ان کے ساتھ 3 بچے اور تھے, لیکن تینوں چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہہ کے گئے کہ بہت دور پڑ رہا ہے. تب کہ وہ تینوں سائیکلوں سے آتے تھے, سائیکل سے ہی آتے تھے نا, جبکہ وہ تینوں لوگ وہاں سے سائیکل سے آتے تھے. ان کے پاس آنے کا سادھن تھا, ان دونوں کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے, پیدل آ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ پڑھنے روزانہ آ رہے ہیں. تمہارے سائیکل کے لیے ارینجمنٹ کریں گے انشاءاللہ, بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ. دونوں بہن بھائی کو ایک سائیکل دیں گے تاکہ دونوں لوگ آپ لوگ سائیکل سے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ محرم کے بعد تک کے آپ کو سائیکل دیں گے. جب کلاس شروع ہوگی یا تو عید کے بعد فوراً دیں گے, اور عید کے فوراً بعد نہیں تو ہم آپ کو محرم کے بعد تک کے انشاءاللہ سائیکل ضرور دیں گے. اگر آپ ایسے ہی محنت سے پڑھو گے اور روزانہ آؤ گے تو انشاءاللہ ہر حل نکالیں گے آپ. وہ سوچو جو گاڑیوں سے آ رہا ہے, سائیکلوں سے آ رہا ہے, پاس میں ہے, پھر بھی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. محنت کرو. آپ اتنے دور سے کوئی بچے نہیں آ رہے ہیں پڑھنے, جتنے دور سے وہ آ رہے ہیں.
عائشہ یہاں بتاؤ یہ کیا پڑھ رہی ہیں ابھی؟ بتاؤ اس کو کون بتا سکتا؟ اس کی کلاس کے بچے چھوڑ کر کے کوئی بتائے کہ یہ بچی کیا پڑھ رہی ہے ابھی؟ قاعدہ پڑھ رہی ہے. کسی کو معلوم ہے کیا پڑھ رہی ہے؟ اتنا بہترین پارہ پڑھ رہی کہ ابھی یہیں بیٹھ کے سن لو اس سے. آپ سارے لڑکے بیٹھ کر کے یہیں سن لو. 30واں پارہ پڑھ رہی ہے. ابھی شروع کراؤ. اور ابھی اس نے وضو کی پوری 13 سنتیں سنائی. اور دونوں بہن بھائی ایک چھوٹی سائیکل سے آتے پڑھنے کے لیے. روزانہ بلا ناغا روزانہ پڑھنے آ رہے ہیں. اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہترین بنے گی. بیٹا محنت کرو. محنت آپ کے ہاتھ میں ہے, پڑھنا آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں پڑھو گے اور اگر محنت نہیں کرو گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا. آج آپ کی اس سال 9th کلاس ہے, آپ کے پاس 1.5 سال ہے. آپ 1.5 سال میں کتنی محنت کر لیں گے؟ یہاں آئیں, ہمارے پاس آؤ. ہاں نہیں, کتنے سال کی ہوگا؟ 14 سال. جی ہم کتنی محنت کر لو گے قاعدہ قرآن پورا ہو جائے گا. کیونکہ 10th کلاس میں پڑھنا مشکل ہوگا. دونوں آپ کا ٹیوشن بھی ہو رہی ہے, اس لیے اتنی محنت کرو انشاءاللہ کہ اسی سال میں قرآن پورا ہو جائے گا. عید کے بعد سے لے کر کے اتنی محنت کر ڈالو. شروعات ہے, کہیں اور پڑھا رہا تھا کہ وہاں سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا اس کو, تو بھول گیا, تو پھر شروع سے پڑھو. اتنی محنت کر لو انشاءاللہ کہ آپ کا قرآن ہو جائے. اور آپ کا قرآن ہوگا تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی. آپ ایک پہلے بچے ایسے ہوں گے جو پورے سال میں قرآن پورا کر کے جاؤ. باقی کوئی 2 سال 3 سال ایسا مکمل کر کے. اگر آپ اسی سال میں کر لیں گے تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی. کریں گے محنت. اپنے استاد کا ہمیشہ یقین برقرار رکھو. ہم نے جن لڑکوں کو ذمہ داری ہر پروگرام میں اور ہر وقت دی ہے, کہیں نہ کہیں ان نے ساری ذمہ داریوں کو چکنا چور کرا. یا تو وہ ایٹ اے ٹائم بالکل عین وقت میں چھوڑ کر گئے ہیں, وہاں موجود نہیں رہے, اور موجود رہے تو ان نے ذمہ داری نہیں دی. اس لیے محنت کرو, شوق سے پڑھو. لیکن جو بچے چھوڑ کر گئے ہیں 20 سے 20 کلاس, اس بات کا ہمیں افسوس بھی ہے اور ان کی پڑھائی کے لیے ہمیں فکر بھی ہے. کیونکہ ان کے پیرنٹس نے اتنے آہستہ سے بول دیا کہ حافظ صاحب بچوں کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور وہ سمجھدار ہو گئے. لیکن اس بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی پڑھائی کتنی مکمل ہوئی, کتنی نہیں. اس لیے محنت کرو, کوشش کرو اور جلدی سے جلدی اپنا قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرو. دوسرے بچوں کو مکتب میں لانے والے بنو, نہ کہ ان کے بیچ میں باندھا بنو تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں. ہمیں آج کی محفل میں سب سے زیادہ خوشی تھی, اور ہمارے یہاں جو مہمان آنے تھے اچھا ہوا کہ وہ نہیں آیا. جو ہمارے یہاں مہمان آ رہے تھے 5-7, وہ نہیں آئے, اس کے لیے بھی ہمیں بہت اچھا ہوا کہ وہ نہیں آئے ہمارے لیے. اگر آتے تو ہم ان سے کچھ بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ ہم نے جس سے بھی کہا کہ آج کی محفل ہماری ایک ختم القرآن کی. جیسے الکف کا قرآن مکمل ہوا, الکف پورے 1.5 مہینے سے چھٹی پہ ہے. کوئی پتہ نہیں ان کا کہ کیا ہے ان کا, آگے کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا وہ پڑھائی کریں گے نہیں کریں گے. محض آج قرآن مکمل ہوا, کل وہ چھوڑ کے چلے گئے کلاس. زویا پڑھنے آئی, کچھ دن پڑھی پورے مہینے میں, اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلتی نہیں. بات کی گئی تو منع کر دیا گیا. عارض کا قرآن مکمل کرایا, بہت محنت سے کرایا, لیکن 20 سے 20 چھوڑ کے چلا گیا. کیا ہوا کہ ٹائم نہیں ہے بھائی. ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد تک ٹائم ہی نہیں ہے. سارے ٹائم ختم ہو گئے. اس لیے محنت, کوشش, جذبہ, لگن, تڑپ آپ کے ہاتھ میں ہے.
اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ جو چھوڑ کے جاتا ہے اس سے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، صرف اس سے سلام دعا رہ جاتی ہے۔ ہم اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آج مکتب کا فلانا کام ہے آپ کر دیجیے آگے، کیونکہ وہ جب تک مکتب میں تھا جب تک اس سے استاد اور شاگرد کا رشتہ وابستہ تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم ہو گیا۔ جب استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم ہو گیا تو ہم اس سے ظاہر سی بات ہے کسی کام کی نہیں کہہ سکتے مکتب کی۔ جو پڑھ رہے ان پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو تھے وہ کر رہے تھے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، ان کی ذمہ داری دوسروں نے اٹھانی۔ نہ مکتب صرف ایک کے لیے ہے اور نہ صرف ایک کے آنے سے چلے گا۔ جو گئے چھوڑ کے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ ان کو علم کی صحیح علم کی توفیق نصیب فرمائے، خاص کر کے ان کے پیرنٹس کو اتنی توفیق دے اللہ کہ وہ ان کو اتنا علم حاصل کرا دیں، اتنا علم ان کو پڑھوا لیں، اتنا سکھا دیں تاکہ کل وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس دور میں ایمان کا بچانا سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے اس دور کے اندر ایمان کا بچانا۔ ہر چیز بچا لو گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیسے بچاؤ گے؟ کسی بیاج والے کے یہاں کھانا کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی اگر بیاج پہ پیسہ چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بیاج پہ پیسہ اگر کوئی چلا رہا ہے اور اس کے یہاں کھانے کا معاملہ آ گیا تو اگر آپ کو معلوم ہوگا تبھی آپ کھائیں یا نہ کھائیں، وہ تبھی وہ جا کے مسئلہ حل کریں گے آپ۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کھا کے چلے آئیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کھانا جائز نہیں ہے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ گالی نہیں دینا چاہیے تو نہیں دو گے، اگر آپ نے وہ سیکھا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے گالی اور کلمہ دونوں آپ کے لیے برابر ہو جائیں گے۔ اسی زبان سے جیسے آپ کلمہ پڑھ دے رہے اسی زبان سے آپ گالیاں بھی دے دو گے۔ جس زبان سے آپ نے قرآن کو پڑھا ہے اسی سے آپ برائیاں بھی کر لو گے، اسی سے آپ غیبت بھی کر لو گے، اسی سے آپ ماں باپ کی نافرمانی بھی کر لو گے۔ جنازے ہو چھوٹے بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہے، انہی پہ بیٹھے بیچ میں، انہی بچوں کے بیچ میں بیٹھے وہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتے، ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے، والد پہ ہاتھ اٹھا رہے۔ بتائیے کیا بنے گا؟ کیا سیکھیں گے آپ؟ کس کی عزت کریں گے؟ کس کا ادب کریں گے آپ؟ کوئی ہے ماں باپ سے اچھا دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تمہارا اپنا؟ ماں سے اچھا کوئی انسان ہے؟ ماں سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا دنیا میں موجود ہے؟ اگر تمہارے سر میں درد ہے، تمہاری اگر طبیعت خراب ہے اور اگر تم نہیں بتاؤ تب بھی تمہاری ماں تمہیں پہچان جائے گی کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہے ایسا کوئی ڈاکٹر جب تک اس کو نہیں بتا وہ پہچان جائے، ماں کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہے تو۔ تم اسکول جاتے ہو، اسکول جاتے کہ نہیں جاتے پڑھنے کے لیے؟ آپ اسکول سے نہیں آپ آتے اس سے پہلے آپ کے لیے آپ کی ماں کھانا تیار رکھتی ہے کہ بیٹا بیٹی ہمارے اسکول سے آ رہے بھوکے ہوں گے، انشاء کرتی ہم نہیں کرتی کہ بھوکے آ رہے ہیں اسکول سے، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ آپ جب جاتے محض 3 گھنٹے کے لیے جاتے، کتنی دیر کے لیے جاتے؟ آتے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے جاتے اسکول، 5 گھنٹے کے لیے جاتے۔ آپ 5 گھنٹے کے لیے جب جاتے تو آپ کو پہلے لنچ بنا کے دیا جاتا، پہلے کھلایا جائے گا بنا کے، پھر لنچ دے دیا جائے گا بنا کے۔ کتنی فکر ہے تمہاری؟ ابھی ایک لڑکے نے اپنے والد سے ضد کی 3 تاریخ کے پروگرام کے لیے کہ نہیں ہم وائٹ کرتا پاجامہ پہنیں گے۔ کیا پہنیں گے؟ وائٹ کرتا پاجامہ پہنیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنیں گے۔ تو وہ اسی وقت جا کر کے اس کو وائٹ کرتا پاجامہ لا کے دیا، حال کی حال فوراً جیسے کہا ویسا لا کے دیا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر جو آپ کی اتنی خواہش پوری کر سکے؟ کرے گا کوئی کسی کی خواہش پوری؟ آپ کے والد خود پھٹے کپڑے پہن لیں گے، آپ کو نہیں پہنائیں گے، خود پھٹے ہوئے جوتے ٹوٹے ہوئی چپل پہن لیں گے، آپ کو نہیں پہنائیں گے، وہ بھوکے سو جائیں گے، آپ کو نہیں سلائیں گے، وہ بغیر بستر کے سو جائیں گے، آپ کو نہیں سلائیں گے۔ اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے ضد کر دو گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لیکن وہ آپ کو گھما کر لائیں گے،
کہیں سے لائیں، کیسے بھی ارینجمنٹ کریں گے، لیکن وہ آپ کو گھما کر لائیں گے. وہ آپ کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی طاقت رکھتے، وہ ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، لیکن اپنی ساری خواہشوں کو مار دیتے. وہ ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کے دل کے اندر بھی آرزویں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کو مار دیتے اپنے بچوں کے لیے. ایسے ایسے بچے موجود ہیں پڑھنے والے جن کی اسکولوں کی فیس اتنی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایسے ایسے اسکولوں کے بچے پڑھنے والے ہیں جن اسکولوں میں ہر عام بچے کے لیے ایڈمیشن لینا ناممکن ہے. ایسے ایسے اسکولوں کے بچے ہیں، لیکن پڑھائی میں زیرو، پڑھائی میں زیرو بالکل. آپ اگر گھومنے کے لیے سائیکل مانگتے، سائیکل مل رہی، آپ نے کہا ہمیں پڑھنے جانا ہے، گاڑی چاہیے، آپ کے والد آپ کو گاڑی دے رہے، گاڑی میں آپ کے لیے پیٹرول بھرا کے دے رہے، گاڑی ایسی دے رہے کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جاؤ، لیکن آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟